وہ اسلام آباد ایک لال مسجد ہے، وہ لال مسجد پرویز مشرف کے دور میں بڑی مشہور ہوئی تھی۔ لال مسجد کے مولوی نے، ہمارے مولانا ہیں شیعہ مولانا امین شہیدی صاحب، نام شاید آپ کے ذہن میں، امین شہیدی صاحب نے ٹی وی کے رمضان کی ٹرانسمیشن میں، جو فجر کے ٹائم، فجر کے بعد رمضان کے پروگرام چلتے ہیں، اس میں مولانا امین شہیدی صاحب نے یہ چیلنج کیا کہ میں کہتا ہوں کہ وہ اسلام آباد والا مولوی جو ہے وہ شیعہ علماء کو میں چیلنج دے رہا ہوں کہ میرے ساتھ آ کے مناظرہ نہیں، مباہلہ کیا جائے کہ شیعہ مذہب سچا مذہب نہیں۔ میری آواز آپ تک پتہ نہیں پہنچ رہی یا نہیں، کہ شیعہ مذہب جو ہے وہ سچا نہیں ہے۔ امین شہیدی صاحب، علامہ علی ناصر صاحب، مولانا جی بسم اللہ ملک صاحب، آپ ٹھیک ہیں ماشاءاللہ جی؟ ٹائم کی غربت پہلے ہی میرے سامنے تھی، علامہ علی ناصر بھی موجود ہیں اور بہت پیارے میرے مہربان ملک علی عباس، مالک انہیں شفا دے۔ میں بات کر رہا تھا کہ لال مسجد کے مولوی نے، میری طرف دیکھیں بیٹا، میری طرف دیکھیں، لال مسجد کے مولوی نے شیعہ مولانا امین شہیدی کو چیلنج دیا کہ تم شیعہ مذہب کی صداقت ثابت کر ہی نہیں سکتے۔ میں لال مسجد کا مولوی چیلنج کر رہا ہوں کہ شیعہ مولوی میرے ساتھ مناظرہ نہ کریں، مباہلہ کریں، مباہلہ کریں۔ مباہلے کا مطلب ہے کہ جو جھوٹا ہوگا وہ برباد ہو جائے گا۔ تو یہ وقت کی بات ہے، ہمیں چیلنج وہ دے رہے ہیں جن کے مرشد مسئلے بیٹیوں سے پوچھنے جاتے ہیں۔ میری بات آپ سن رہے ہیں؟ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اور میری جان، ہم صحابہ کبار کی، ہم صحابہ کی عزت کرنے والے لوگ ہیں، ہم صحابہ کا احترام کرنے والے لوگ ہیں، لیکن اگر پھر بھی گجرانوالہ کے اس علاقے کے مسلمانوں کو اعتراض ہے کہ شیعہ علماء، شیعہ خطبہ اشارے کنائے میں بات کر دیتے ہیں، ان کا مجمع داد ہی کب دیتا ہے جب تک کسی کی توہین نہ کی جائے۔ مجھ سے پہلے بھی خطبہ علماء پڑھ گئے، میرے بعد بھی ممبر پہ موجود ہے، نہ توہین صحابہ کی میں نے کی، نہ ان صابر پڑھ رہے تھے نہ انہوں نے کی، مجھ سے پہلے شوکت رضا تھے نہ انہوں نے توہین کی۔ میں نے مولویوں کو سمجھاتا پھر رہا ہوں، گستاخیاں شیعہ نہیں کرتے، گستاخیاں وہ کرتے ہیں جن کے مرشد گستاخ ہوتے ہیں۔ ہاں میرے ساتھ آپ زحمت فرمائیں۔ اور میں ملت مسلمہ کے پڑھے لکھے دانشوروں سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو اعتراض ہے کہ شیعہ فلاں کی توہین کرتے ہیں، فلاں کی توہین کرتے ہیں، میں سید ریاض حسین رضوی، وقت کم ہے، انتہائی کم ہے، میں ملت مسلمہ سے کہہ رہا ہوں کہ ایک ہی دن بیٹھ کے بزرگوں کی ایک فہرست بنا کے ہمیں دے دو کہ جی اس کی عزت آپ نے کرنی ہے۔ میں ریاض رضوی وعدہ کرتا ہوں کہ آپ جب فہرست بنا لیں گے ہم کوشش کریں گے، نہیں میری بات پہ آپ دھیان دے رہے ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو زحمت نہ ہو، بزرگان دین کی عزت کی جائے۔ لیکن ہمیں پریشانی یہ ہے کہ آپ تو ہر 6ویں دن کوئی نہ کوئی بندہ سیدنا بنا دیتے ہیں۔ مولانا، پریشانی والی بات یہ ہے کہ چوتھے 5ویں دن نویں سے نواں بندہ سیدنا بن جاتا ہے۔ محرم کے آخری عشرے میں کراچی میں جلوس نکلا، یزید کو امیر کہا گیا، یزید کو رضی اللہ کہا گیا، یزید کو سیدنا کہا گیا۔
میں اتفاق سے ان دنوں مجالس میں UK میں تھا، کراچی سے مجھے کالیں آئیں کہ جی کراچی کی سڑکوں پہ یزید کو تسلیم کرنے والے مسلمانوں نے یزید کی تعریفیں کی، یزید کو رضی اللہ کہا۔ میں نے کہا جی اس میں پریشانی والی کیا بات ہے؟ وہ بچے ماتمی غصے میں آ گئے، کہنے لگے رضوی صاحب آپ کمال کر رہے ہیں، کوئی عام پبلک نہیں تھی، اس میں مفتی منیب الرحمان جیسے پڑھے لکھے عالم دین بھی تھے اور یزید کو رضی اللہ کہا جا رہا تھا۔ میں نے کہا جی پھر بھی پریشانی کیا ہے؟ وہ ماتمی بچہ غصے میں آ گیا، کہنے لگا جی وہ یزید کی تعریفیں کرتے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں جی پریشانی والی کیا بات ہے؟ میں نے کہا جی پریشانی والی واقعی بات نہیں، اولاد کو ہر وقت حق حاصل ہے، حق اولاد کو ہر وقت حاصل ہے کہ وہ اپنے ابے کی تعریفیں کر سکے، اس میں پریشانی کیا؟ آپ جی ہیں، آپ زندہ و سلامت رہے آپ، لیکن مجھے موقع دیں، وقت انتہائی کم ہے، بڑی جلدی بات مجھے قریب لانا ہے، بہت جلدی مجھے بات کلوز کرنا ہے۔ یزید کی تعریفیں کی گئیں، یزید کو رضی اللہ کہا گیا، ہمیں کوئی شکایت نہیں ہے، شکایت صرف یہ ہے کہ یہ سیدنا جو 6ویں 7ویں دن بندہ بن جاتا ہے، ہمیں اس کا فلسفہ بتا دو۔ یعنی کچھ بندے یہ کہتے ہیں جی بعد از رسول خدا فلاں بندہ سب سے افضل ہے اور وہ سیدنا ہے۔ میں ایک مثال دینا چاہ رہا ہوں، حد نگاہ تک مولائیوں کا اجتماع ہے، یہ سیدنا اس طرح سمجھ میں علامہ علی ناصر صاحب آئے گا، فرض کرو ہندوستان کا وزیر اعظم نریندر مودی مسلمان ہونے کا اعلان کر دے، ہندوستان کا وزیر اعظم نریندر مودی مسلمان ہونے کا اعلان کر دے اور ساتھ وہ یہ کہے کہ پہلا وزٹ میں لاہور کا کروں گا، اور وہ واگا بارڈر پہ آئے اور واگا بارڈر پہ لاہور کے مولوی بینر لے کے کھڑے ہو جائیں، سیدنا نریندر مودی آ رہے ہیں، سیدنا نریندر مودی آ رہے ہیں۔ شاہ جی سیدنا، وہ چلو کوئی ایک تو بندہ سوچے گا یہ کیسا سید ہے جو کل تک بت پوج رہا تھا۔ آپ جیئیں، آپ جیئیں، آپ زندہ و سلامت رہے۔ آپ بہت جلدی اپیل کر رہا ہوں، بہت جلدی زحمت دے رہا ہوں۔ جواب سارے دیں گے آپ؟ مہربانی سے عزت جس کی کروانا چاہتے ہو ہم کرنے کو تیار ہیں، لیکن مسلمانوں اپنے مرضی کے پروفیسروں سے صرف اتنا پوچھ دو کہ باقی صحابہ رضی اللہ کیوں، اکیلا علی کرم اللہ کیوں؟ پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں وفاقی وزیر تھے مولانا کوثر نیازی، شاید کچھ ذہنوں میں نام ہو۔ کوثر نیازی ہندوستان میں مسلمانوں کے مجمع سے خطاب کر رہے تھے۔ کوثر نیازی مرحوم نے جب صحابہ کا نام لیا تو رضی اللہ کہا، اور جب مولا کائنات کا نام لیا تو کرم اللہ ہو وجہہ ہو کہا۔ ریگولر جو مجلسوں میں آتے ہیں ان کے لیے نہیں، جو کبھی کبھی مجلس میں آتے ہیں ان کے لیے مجھے ترجمہ کرنا پڑے گا۔ کرم اللہ ہو وجہہ ہو اسے کہا جاتا ہے جس کا چہرہ پوری زندگی بتوں کے آگے نہ جھکا ہو۔ ہاں کرم اللہ اسے کہتے ہیں جس کا چہرہ پوری زندگی، سوائے محرقہ میں تعریف موجود ہے، یہ اہل سنت بھائیوں کی بہت بڑی کتاب ہے، اس میں یہ موجود ہے کہ لم یعبد الاوثان قط، کرم اللہ وہ ہوتا ہے جس نے زندگی میں کبھی
زندگی میں کبھی بتوں کا سجدہ، لم یا بت، کبھی بتوں کی عبادت، کبھی۔ کرم اللہ وہ ہے جس نے کبھی، اس کبھی میں بچپن بھی ہے۔ نہیں شاید میں سمجھا نہیں سکا، بزرگ چہرے موجود ہیں، اس کبھی میں بچپن بھی ہے۔ کرم اللہ اسے کہتے ہیں جو بچپن میں بھی، جس نے بتوں کا سجدہ نہ کیا، اس میں بچپن موجود ہے۔ اور بچے بڑوں سے سیکھتے ہیں۔ نہیں شاید میں سمجھا نہیں سکا، بچے بڑوں سے، بچے کرم اللہ اسے کہتے ہیں جس نے بچپن میں بھی بتوں کا سجدہ نہ کیا ہو۔ بتوں کا سجدہ، مجھے تو مسلمانوں کی سادگی کی سمجھ نہیں آتی، علی کو کرم اللہ کہتے ہیں، ابو طالب کا مذہب پوچھتے ہیں۔ آپ جی ہیں، آپ زندہ و سلامت رہیں آپ۔